جاہل ہوتا ہے اسے وہ علم ہی نہیں ہوتا کہ میں کس کی مخالفت کرتا ہوں۔ جہالت دشمنی کا سبب ہے، لہذا گزارش کروں گا اپنے معظم مجمع سے کہ اگر کوئی آپ سے دشمنی کرے تو جان لو کہ یا وہ جاہل ہے، اور جاہل سے نفرت نہیں کی جاتی، جہل سے نفرت کی جاتی۔ کبھی بھی بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی، بیماری سے نفرت کی جاتی ہے۔ اگر بیمار سے نفرت ہو جائے تو سارے ہاسپٹل بند ہو جائیں، سارے ڈاکٹروں کے مطب بند ہو جائیں، سارے میڈیکل سینٹر بند ہو جائیں، میڈیکل اسٹور بند ہو جائیں۔ بیمار سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ بیماری سے نفرت ہونی چاہیے۔ ہم جس مصطفیٰ سرکار کو مانتے ہیں وہ بیماروں کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی میرے پاس آئے تو میں انہیں دوا دوں، بلکہ مولا علی فرماتے ہیں ہمارے نبی کی صفت یہ تھی کہ نبی طبیب دوار بطبہ، ہمارے نبی ایک ایسے طبیب جو اوزار طبابت کو اٹھا کر مریضوں کو ڈھونڈتے تھے۔ ایک سبب دشمنی کا ایک سبب جہالت ہے۔ میں اور آپ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک معاشرے سے جہالت کو ختم نہ کریں۔ اسی لیے میں بار بار اپنے ان بچوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ اپنے ایک بھائی کو ضرور لایا کریں۔ میری مراد بھائی سے جو ہے وہی بھائی سے مراد ہے، اپنے ساتھ اپنے بھائی کو ضرور لایا کریں۔ وہ آپ کے ہاں مجلس میں آئے، آپ کے ہاں امام بارگاہ میں آئے، وہ جب مجلس میں آئے گا، امام بارگاہ میں آئے گا تو اس کو وہ ذائقہ بھی چکھنے کو ملے گا جو ذائقہ حسینی چکھتے ہیں۔ دیکھیے بہت ساری باتیں ہمارے دوستوں کو، بھائیوں کو پسند نہیں ہے، اچھی نہیں لگتی، سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جیسے انہیں بتایا جاتا ہے۔ بس ہم اسے ایک جگہ کہا کہ آپ فلاں شخصیت کو نہیں مانتے، میں نے کہا جی ہم تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ مگر ہم سے ناراض نہ ہو، اپنے ان بڑوں سے ناراض ہوں جنہوں نے پاکستان میں اسی سال میں 10 کتابیں فلاں پہ لکھی۔ ہم سے مانگو وہ کتابیں، ہم آپ کو وہ کتابیں دیں گے کہ جس میں آپ کو آپ کے ہی بڑوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کے خلاف۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، جو دلیل مانگی، دلیل مانگی۔ یہ بات طے ہے کہ ہم مقدسات اہل سنت کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، مگر اہل سنت طے کریں کہ ان کے مقدسات کون ہیں۔ ہم تیار ہیں، ہمارے تمام فقہا کا فتویٰ ہے، تمام مفتیان دین کا، تمام مراجع تقلید کا فتویٰ ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے، مگر یہ تو اہل سنت طے کریں گے نا کہ ان کے مقدسات کون ہیں۔ جو ان کے مقدس نہیں ہے تو ان کا ہم احترام کیوں کریں گے؟ اچھا، احترام سے مراد یہ ہے کہ کسی کی بے احترامی نہ کرنا اسے آئیڈیل ماننا نہیں ہے۔ میں ایک ایئرپورٹ پر اترا، باہر کا ملک تھا، انگریز ملک تھا، آپ کا نوکر ہوں، اسی حلیے میں رہتا ہوں، یہ جو کپڑے پہنے بیٹھا ہوں یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں، یہ اہل بیت کے مکتب کے نوکر۔ تو سامنے سے کچھ انگریز گزرے، مجھے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے بڑا بیوٹیفل، بڑا اچھا منظر، بہت اچھی ڈریسنگ ہے۔ تو ایک رک گئے، کہنے لگے جی کیا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے کہا یہ مسلم اسکالرز کا لباس ہے۔ میں یہی کہتا ہوں، تو
تو خاتون تھی، کہنے لگی کہ آپ پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، پیروی گھر والوں کی کرتے ہیں۔ دشمنی کا جہالت۔ میں سنی بچوں سے اور شیعہ بچوں سے، اس مجمع میں مجھ سے پیار کرنے والے سنی بھی بیٹھے ہیں، اگر میں نے ابھی ہاتھ اٹھوائے نا تو آدھا مجمع سنی ہوتا ہے، اور میرے شیعہ جوان بھی بیٹھے ہیں۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے میٹنگ کر کے تم سنیوں کو بہکا نہیں سکتے۔ پاکستان کا سنی ہوشیار ہے، پاکستان کا شیعہ سمجھدار ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ عقل سے بات کرو، دلیل سے بات کرو۔ اصل میں بوکھلاہٹ ہے، پریشانی ہے۔ ایک سبق میں آپ کو بھی سبق دے رہا ہوں بچوں کو، یہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے آفسوں میں، آپ کے اداروں میں بھی جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بھی یہی سبق ہے۔ دشمنی کا ایک سبب جہالت ہے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں الناس اعداء ما جہل، انسان ہر اس چیز کا دشمن ہے جس سے جاہل ہے۔ آپ جہالت دور کریں، دشمنی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک ایک بچے کی ذمہ داری ہے، ایک ایک جوان کی، ایک ایک بزرگ کی، ایک ایک قوم کے فرد کی، کہ وہ جہالت کا خاتمہ کرے۔ دنیا کی یونیورسٹیاں تنگ ہیں، دنیا کی یونیورسٹیاں کیمبرج، آکسفورڈ جیسی کامیاب بڑی یونیورسٹیاں تنگ ہیں۔ حسین کی یونیورسٹی کی اس کلاس کا اس وقت کلاس لگی ہوئی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ککڑی بیچنے والا بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ نواب شاہ کے چوک پہ بیٹھ کے جو جوتیاں بناتا ہے وہ بھی کچھ لینے آیا ہے۔ ہر شخص یہاں سیکھنے آیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو شاید ایسے بیٹھنے کا، جناب کھوکر صاحب نے اپنے بچے کی شادی میں بلا کر اگر آپ کو ایسے بٹھا دیا نا تو آپ ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیں گے۔ اگر آپ ان سے پوچھ ہی نہیں رہے کہ جی آپ نے فلاں چیز کی کمی ہے، فلاں چیز کی، ان کے جن سے جتنا بس تھا اتنا انہوں نے کر دیا، اس سے زیادہ یہ کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک فیکٹری کا مالک مجلس میں بیٹھا تھا، 2000 نوکروں کی فیکٹری، اس فیکٹری کا ایک ڈرائیور کودتا پھاندتا مجلس میں آیا اور اپنے ہی مالک کے آگے بیٹھ گیا آگے، اور بے خیالی میں اسے پتہ ہی نہیں تھا کون بیٹھا، بے خیالی میں لات بھی مار دی مالک کو، لات لگ گئی مالک کو۔ اس نے گور کے دیکھا کہ اسی کا نوکر ہے، سوچنے لگا کہ اس کو ڈانٹیں، اس کو اٹھائے کہ کہاں بیٹھ گئے، اٹھو پیچھے ہٹو۔ فوراً حسین نے خیال لاتا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، حسین کا فقیر ہے۔ یہ تربیت، یہ عاجزی، یہ تعلیم اور کہاں سے ملے گی؟ پہلا سبب تھکے تو نہیں ہے، پہلا سبب دشمنی کا، پہلا سبب جہالت ہے۔ معاشرے سے میرے بچوں جہالت دور کرو۔ اگر کوئی آپ کا بھائی کہتا ہے نا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہو تو ان سے کہو بھئی ہم نہیں کہتے، اسے ان کی ہی کتاب پکڑا، انہیں ان کی کتاب پکڑا دو کہ یہ تو آپ کی کتابیں لکھتی ہیں۔ بہت محترم نام ہے، لاہور کے قاضی صاحب، ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی بی بی زہرا پہ کوئی ظلم نہیں ہوا، شیعہ ڈھونگ رچاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، طوفان مچایا ہوا ہے، ذاکری ان کے ڈرامائی انداز سے بنا کے اور سجا کر ان مصائب کو بیان کرتے ہیں۔ تو ہم نے 44 کتابیں کھول کے دکھائی کہ اگر یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو پہلے آپ ناراضگی اپنے بڑوں پر کریں، پھر ہم سے بات کیجئے گا۔
اب یہ بعد میں باتیں ہو رہی ہیں کہ صاحب ایک ہی راوی ہے اور فلاں کتاب میں تو وہ بزرگ ایسے تھے، تو بھائی وہ آپ ہی کی پڑھیں گے۔ جناب زہرا پہ جو ظلم ہوا وہ آپ کی 46 کتابیں تو میں دکھا چکا ہوں، اور 100 سے زیادہ لوگ اس کتاب کو لے گئے اپنے بڑوں کے پاس کہ جواب دو، تو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جہالت دور کیجیے۔ دیکھیے میں انہیں مشورہ دے رہا ہوں اپنے علمی مخالفوں کو، اگرچہ میرے علمی مخالف مجھے مل نہیں رہے، مجھے میرے علمی مخالف نہیں مل رہے، یہاں مخالفت کسی اور انداز کی ہے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں نے سوچا تھا، سمجھا تھا کہ شیعہ کو کنارے لگا دیں گے، دیوار لگا دیں گے، کھٹے لگا دیں گے۔ جی ہمارا ملک ہے بھائی، ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ سنیوں کا بھی ملک ہے، شیعوں کا بھی ملک ہے، جی ہم سب کا ملک ہے، ہم سب ایک ساتھ رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، پڑوس ہے، کاروبار ہے، کلیگ ہیں، ایک دوسرے کے آفسوں میں اداروں میں کام کرتے ہیں، صدیوں سے اس خطے میں رہتے آ رہے ہیں۔ اور میں سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، نواب شاہ میں، یہاں کے تو حسن ہی کچھ اور ہے، یہاں تو برداشت کی فضا سارے صوبوں سے زیادہ ہے، یہاں ایک دوسرے سے قربت سب صوبوں سے مختلف ہے، یہاں کا حسن ہی کچھ اور ہے، یہاں میں ڈھونڈنے سے بھی اہل بیت کے دشمن نہیں ملتا۔ یہاں کسی سندھی کو آج تک مجھے کوئی سندھی نہیں ملا جس کا نام مروان ہو۔ سلامت رہو، مجھے نہیں ملا آج تک کوئی۔ اہل بیت کے دشمن خاص طور پہ اس خطے کے اندر معاملہ ہی کچھ اور اس بات میں تھکے تو نہیں آپ، اس بات میں سلام بھیجوں گا اور ان کے لیے ان کی تعظیم کروں گا۔ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لال شہباز خلندر رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے اس خطے میں، اس خطے کی تہذیب میں اہل بیت کی محبت ڈال دی، اس خطے کی تہذیب میں اہل بیت کی محبت ہے، اس خطے کی تہذیب میں اہل بیت کی محبت ہے۔ توجہ ہے؟ پہلا سبب جہالت ہے۔ بھائی میری دوست میری بات سنیں گے، توجہ ہے؟ جہالت دور کرو میرے بچوں، تیاری کرو، یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، ان کا صحیح استعمال کرو، یہ جو فیس بک ہے، یہ جو واٹس ایپ ہے، یہ جو مثال سوشل میڈیا ہے، اس میں مثبت پیغاموں کو آگے بڑھاؤ، جی اس میں مثبت پیغاموں کو آگے بڑھاؤ۔ کوئی پرابلم ہے؟ کوئی گاڑی رستے میں کھڑی ہے شاید، کیا مسئلہ؟ برائے خوشبودیاں مولانا علیہ السلام بلند تر سلام۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جہالت عام کرو میرے بچوں، اپنے علاقے کے علماء سے جواب لو اور اپنے بھائیوں کو جواب دو، خبردار توہین کسی کی نہ کرنا، کسی کی توہین نہیں کرنا۔ کیا جاتا ہے کہ تم کسی کے نام کے ساتھ حضرت لگا دو، کیا جاتا ہے؟ جی آپ ادب سے بات کرو، احترام سے بات کرو، جتنا مسکرا کے دیکھنے میں تبلیغ ہے۔ میں نے پچھلے سال اسی مجلس میں کہا تھا کہ آپ کے علاقے میں اگر سنی عالم دین کوئی رہتا ہے آگے بڑھیے، اس کو سلام کیجئے، میں اجازت دے رہا ہوں اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیجئے، اور جب بوسہ دے لیں تو کہیں میں شیعہ ہوں۔ ماحول ٹھیک کیجئے، ماحول ٹھیک کیجئے۔ جہالت ایک سبب ہے، گونج ختم کرو اس میں، جہالت ایک سبب ہے معاشرے کے اندر فساد پھیلانے کی، اسے ختم کریں گے معاشرے سے۔ ایک تحریک کے طور پر، ایک تحریک کے طور پر، ایک جد و جہد کے طور پر، ایک محنت، ایک مشقت، ایک نظریے کے طور پر
لے جائیے ان کے سامنے. ایک سبب جہالت دشمنی کا. دوسرا سبب بتاؤں؟ دوسرا سبب ہے تعصب. خطرناک بیماری ہے. تعصب دو طرح کے ہوتے ہیں، لسانی تعصب اور مذہبی تعصب. وہ پنجابی ہے، وہ پختون ہے. وہ پختون ہے، وہ سرائکی ہے. وہ سرائکی ہے، وہ سندھی ہے. اس تقسیم میں پڑھنے والا مولا ہی نہیں ہوتا. تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں، حدیث سناؤں. مولا حسن فرماتے ہیں اگر مشرق سے مغرب تک ایک مکان ہو، مشرق سے مغرب تک ایک مکان ہو اور اس مکان میں ہزاروں دروازے کھلتے ہوں اور ہر دروازے سے ایک نئی زبان بولنے والا جاتا ہو، تو میں اور میرا بھائی حسین وہ ساری زبانیں جانتے ہیں. ہم اہل بیت کے چاہنے والے زبانوں کے بنیاد پہ نفرت نہیں کرتے بلکہ زبانیں سیکھتے ہیں. جی جتنا ہو سکتا ہے میرے بچوں جوانوں آپ زبانوں کو سیکھو. زبان نہیں سیکھ رہے آپ، اس زبان بولنے والے کی تہذیب کو سیکھ رہے ہیں. زبان تہذیب کا ایک ذریعہ ہے، ثقافت کا ذریعہ ہے. جب میں سندھی زبان سیکھوں گا تو میں سندھی ثقافت کو خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا دوں گا. میں پنجابی زبان سیکھوں گا، خود بخود پنجابی زبان کے ذریعے پنجاب کی ثقافت مجھے سمجھ میں آ جائے گی. فارسی سیکھوں گا، مجھے ایران کی ثقافت سمجھ میں آ جائے گی. یہی حال ساری زبانوں کا ہے. علی کا چاہنے والا، مولا کا چاہنے والا، وہ زبانوں کی بنیاد پہ نفرت نہیں کرتا. توجہ ہے. دوسرا سبب جہالت کا تعصب ہے. تعصب لسانی بنیاد پر. یہ غلط لفظ بولے تھا، لاسانی. لاسانی زبان لفظ نہیں ہے، لسانی. لسانی زبان، لسانی بنیاد پر تعصب اور مذہبی بنیاد پر تعصب. بھائی ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ وفاقی کابینہ میں 25 وزیر ہیں، اس میں 23 سنی کیوں ہیں؟ آپ اس ملک کے شہری ہیں، آپ 23 نہیں، آپ 25 بھی ہو جائیں تو ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر کوئی ایک وزیر شیعہ بن جاتا ہے تو پورے ملک کے اندر ڈھول پیٹتے ہو. فلاں کابینہ میں شیعہ وزیر کیوں ہیں؟ کیوں نہیں ہو؟ ناراض ہو رہے آپ؟ جب ڈاکٹر عارف علوی صدر بن رہے تھے تو تحقیق شروع کر دی کہ علوی کیوں لکھتے ہیں، یہ شیعہ تو نہیں ہے. تو اس وقت میں نے بیان دیا تھا شیعہ پاکستان بنا سکتا ہے، چلا نہیں سکتا ہے. ہرگز میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں میرا سینہ چاک کر کے دیکھو، میں درد کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. یہ سینے میں امت کی آگ جل رہی ہے جس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. میں سنی شیعہ کی تفریق کا قائل ہی نہیں. یہ بہانہ ڈھونڈا انہوں نے کہ 6 سال پرانا کینیڈا کا کلپ، معاف کیجیے گا آسٹریلیا کا کلپ ہے 6 سال پرانا. میں اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں، وہاں بھی نہ کروں تو کہاں کروں؟ میں نہیں مانتا کسی کو اور نہیں مانتا تو میرے پاس دلیل ہے. مجھے جواب دیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا تو ہم تجھے نہیں مانتے، تم ہمیں نہیں مانو ہم تمہیں نہیں مانتے. یہ کیا دلیل سے بات کرو نا. میں اپنے حلقے میں بیٹھ کر اپنے لوگوں کے اپنا عقیدہ اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں. وہ ایک کلپ بن گیا، وہ بھی 6 سال پرانا، وہ بھی آسٹریلیا کا کلپ ہے، اسے بہانے کے طور پر تم اٹھا رہے ہو. اور ایک کلپ 4 سال پرانا ہے جو میں مائکروفون ہاتھ میں لے کر بات کر رہا ہوں. جی وہ ہاتھ والا مائک، اور اس کے اندر میں نہیں مان رہا ایک آدمی کو. میں کیسے مانوں جو مولا علی سے لڑنے آیا؟ 70 سال تک علی پر جس نے تبرہ کروایا ہو. تو میں اگر اتنا ہی توہین کا پیغام ہے تو بنیاد جس نے توہین کی ڈالی ہے پہلے اس کی بات کروں. میں اپنے حلقے میں بات کر رہا ہوں، اپنے امام بارگاہ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، کیوں نہیں کروں بات؟ اور وہ بھی 6 سال پرانا چاہتا. کوئی چیز نہیں ملی گزشتہ 4 سالوں میں انہیں. تو پچھلے سال مذہبی تعصب کا اظہار ہوا کہ فلاں کراچی تیرے باپ کا نہیں ہے.
ہماری جان ہے. ہم تو کبھی نہیں کہہ رہے کہ سنی ہے، ہماری سنی جان ہے. بھائی نہیں بولتے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنیوں کو بھائی نہیں کہو، سنیوں کو اپنی جان کہو. ہماری جان ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا. کوئی ریلی نہیں نکلی، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی کہ سارے یہ وہ ذرا سنی کیوں ہے. نہیں، کیوں نہیں ہو؟ میرٹ پر بات کرو. ہم نے ہمیشہ اس ممبر سے ایک ہی بات کی ہے، نہ سنی دیکھو، نہ شیعہ دیکھو، نہ ہندو دیکھو، نہ مسلم دیکھو. ہاں کچھ چیزوں میں کیونکہ مملکت اسلام کے نام پر بنی ہے تو کچھ چیزوں میں مسلمان ہونے کی شرائط ہے، وہ آئین کا حصہ ہے. آئین میں رہتے ہوئے اگر کوئی کسی شہر کا ڈی سی کوئی ہندو لگ جاتا ہے تو مجھے اعتراض ہوگا. کیوں ہوگا اعتراض؟ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تقرری ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس یہی کر رہے ہیں نا کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. ثابت کرو علی سے زیادہ میرٹ کس کے پاس ہے. ہم تو میرٹ کے پرستار ہیں، چاہے ہندو ہو، چاہے ہمارا سنی عزیز ہو. گزشتہ 1 سال سے ڈھول پیٹ رہے ہیں پاکستان میں کہ وفاقی کابینہ میں 4 وزیر شیعہ کیوں ہیں، سندھ کی کابینہ میں 2 وزیر شیعہ کیوں. مجھے نہیں پتا وہ شیعہ ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو کیا مشکل ہے آپ کو. ہم نے تو آج تک نہیں کہا کہ آرمی چیف گزشتہ 40 سالوں سے شیعہ کیوں نہیں ہوا. تم ہمیں یہ سکھا رہے ہو کیا؟ تم ہمیں یہ سکھا رہے ہو کہ ہم بھی یہ باتیں کریں؟ اور میں ریاستی اداروں سے، حکومتی اداروں سے کہوں گا کہ ان کو سمجھاؤ. یہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. ہم اپنے نظریے پر باقی رہیں گے. ہمیں میرٹ کی بنیاد پر پاکستان دیکھنا ہے. یہ کیا بات ہے جس کی داڑھی لمبی ہوگی وہی زیادہ دین سمجھے گا. یہ کون سی ضرورت ہے؟ یہ کون سی ضرورت ہے؟ یہ کہاں ضرورت ہے؟ جی جی ایک شیعہ کے کہنے پہ سیکرٹری بدل سکتا ہے تو اب سنی کے کہنے پہ بدلے گا. یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا ملک ہے، ہمارا ملک ہے. یہ ایک بات ہوئی تھی وہ ہم نے بات کی ہے اور ہمارا احترام ہے. ہم نے محنت کی ہے، تھک نہیں رہے ہیں. ہم اتحاد کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم اس ملک کے اندر اتحاد کے لیے کوششیں کر کے تھک نہیں رہے. واللہ میں ممبر پہ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے. میں تو جو مجھ پہ یقین کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. میں ممبر پہ بیٹھ کے مولا عباس کی قسم کھا کے، ہمارے بہت بڑی قسم ہے یہ، مولا عباس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی سنی نظر آتا ہے نا، مجھے اتنا ہی اچھا لگتا ہے جتنا کوئی شیعہ جوان. میرا دل کرتا ہے میں اس سے بات کروں، میرا دل کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھوں، کچھ گفتگو کروں. اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا کچھ. ہم تو سنی بچوں سے، ہمارے بچے ہیں. واللہ میں بڑے بڑے فورموں پہ بول رہا ہوں. صدر مملکت کی میٹنگ میں کہہ چکا ہوں، وزیر اعظم کی میٹنگ میں کہہ چکا ہوں، گورنروں کی میٹنگز میں کہہ چکا ہوں، کور کمانڈرز کی میٹنگ میں کہہ چکا ہوں، اور ابھی اسلام آباد میں جو ایک میٹنگ ہوئی اس میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ہمارے عزیز، ہمارے بھائی جناب محترم ایس ایچ او صاحب سے FIR کا اختیار واپس لیجئے. یہ علاقے میں رہتا ہے، یہ اس کا تھانہ ہے، یہ شہر کا تھانہ ہے، یہ علاقے کا تھانہ ہے. اس سے سب سے تعلقات بنا کے رکھنے ہیں. 4 آدمی وہاں جا کے کہتے ہیں کہ شیعہ نے توہین کی ہے تو FIR کاٹ دیتا ہے. یہ بیچارہ مشکل میں ہے. میں اپنے ایس ایچ او بھائی کا دفاع کر رہا ہوں. یہ دباؤ میں آ کے FIR کاٹتا. دباؤ نہ کہوں لفظ چلے اس میں توہین نہ ہو جائے اس کی، مگر اسے وہاں رہنا ہے. اس سے یہ اختیار واپس لو. ایس پی صاحب کے ہاتھ میں تو کم سے کم. سنی بچہ حضرت ابو طالب کی توہین کرتا ہے، شیعہ FIR کٹوا دیتا ہے. جی اس سے غلطی ہو گئی، یہ جان بوجھ کے بھی کی تو کیا قیامت آ گئی؟ معافی منگواؤ، توبہ کرواؤ. ہو سکتا ہے کہ سنی سنائی بات کر لی ہو. اسے اگر کوئی حدیث ہم انہی کی کتاب میں دکھا دیں گے تو شاید وہ کہہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے ابھی تو کہا کہ جہالت کی بنیاد پہ دشمنی ہوتی ہے.
جی سنی بچہ حضرت نرجس خاتون کی توہین کرتا ہے تو اس پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، امام زمانہ کی توہین کرتا ہے اس پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، شیعہ بچہ کسی کے بارے میں کچھ لکھ دیتا ہے تو اس کی توہین، اس کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے، ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، ان کی تعلیم رک رہی ہے، ان کی نوکریاں تباہ ہو رہی ہیں، ان کا گھر پریشان ہو رہا ہے۔ جی ایس ایچ او صاحب کو صرف درخواست لینے کا اختیار ہو، پھر ایس پی صاحب طے کریں کہ ان کو ایف آئی آر کاٹنی ہے یا نہیں، اور پھر ایس پی صاحب بھی علاقے کے 5 مسالک کے علماء کو بلائیں، ان 5 کے سامنے رکھیں کہ ایک شکایت آئی ہے، ایک شیعہ بچے نے توہین کی ہے، 3 شکایتیں آئی ہیں، 3 سنیوں نے توہین کی ہے، 6 شکایتیں آئی ہیں دیوبندیوں نے توہین کی ہے، یہ ایف آئی آروں کے لیے درخواستیں آئی ہوئی، کیا کریں؟ علماء اہل سنت انہیں بلائیں، شیعہ عالم بھی اس میں ہو، بریلوی بھی ہو، دیوبندی بھی ہو، وہ بلائیں، انہیں بلانے کے بعد ان سے کہیں بیٹا تم نے یہ کام کیا ہے؟ وہ کہا جی کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ کہا جی یہ سوچ تھی میری، تو اسے سمجھائیں کہ بیٹا تمہیں تو غلط بات ہے یہ، اگر جیسے اسے علم اس کا بڑھے جہالت ختم ہو، اور اس کا جہالت ختم ہو اور وہ کہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی تو اسے لکھوا لیا جائے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ غلطی نہیں کروں گے، اور جب وہ لکھ دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی آئندہ غلطی نہیں کروں گا تو پھر ایف آئی آر کی کیا بات ہے؟ میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں، سنی بچوں کے لیے، مجھے پتا ہے پاکستان میں 1000 سے زیادہ سنی بچوں پہ ایف آئی آر ہے، آپ تو کیونکہ اپنے ہی آپ واٹس ایپ پڑھتے ہیں نا، آپ اپنے ہی سوشل میڈیا کے پیغام پڑھتے ہیں، شیعوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو اپنا ہی حال پتا ہے، دوسروں کا حال نہیں پتا، آپ کو اپنے مسنگ پرسن پتا ہے، دوسروں کے نہیں پتا۔ میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں شیعوں کے لیے خطاب کرنے نہیں آیا، سننے میری جان ہے، سنیوں کا دفاع بھی کرنا ہے، توجہ جس سے نہیں کروں گی، ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد بر حبیب خدا و خاتم الانبیاء ملندر سلام توجہ ہے، مجلس پڑھوں، اسٹیج پہ بیٹھے لوگوں کی اجازت ہے پڑھوں، آئندہ آپ کوئی حرکت اور کوئی اشارے تو نہیں کرو گے، مجلس پڑھنے دو مجھے، ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل اس سے بہتر سلوات، نواب شاہ کی بہتری کے لیے بلندر سلوات، ڈی ایس پی اور بلدیہ کے افسران اور رینجرز کے افسران اور پولیس کے افسران اور سنی بھائیوں کی بہتری کے لیے بلندر صلوات۔ ان تمام افراد کے توفیقات خیر اور رزق اور عزت میں اضافے کے لیے بلندر صلوات۔ توجہ ہے، جہالت اور تعصب یہ دوسرا سبب دشمنی ہے، تیسرا سبب بتاؤں، تعصب کی بنیاد پر دشمنی ہوتی ہے، تعصب میرے بچوں نہ کرنا، نہ زبان کی بنیاد پر نہ مذہب کی بنیاد پر، کبھی ایسا نہیں کرنا کہ اگر شیعہ بچہ، شیعوں سے کہہ رہا ہوں، اگر شیعہ بچہ نااہل ہو تو اسے نوکری دے دو، اور سنی بچہ اگر اہل ہو تو اسے یہ کہہ کے کاٹ دو کہ یہ سنی ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اہل بندے کو آگے لے کر میرٹ پر جو لوگ ہیں انہیں آگے لے کر چاہے وہ تمہارے مسلک کا نہ ہو، ختم کرو یہ باتیں۔ تیسرا سبب کینہ، 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 خدا کے واسطے یہ شیعہ سنی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، کینہ پروری، کینہ پروری ایک جانور کا کام ہے جیسے اونٹ کہتے ہیں، انسان کا کام کینہ پروری نہیں ہے، انسان کا کام دل میں برائی کو بٹھا کر سالوں گزارنا ایک انسان کا کام ہے۔ 10 سال پہلے مثال کے طور پر آپ کو فلاں نے کچھ کہہ دیا تھا، اب 10 سال سے وہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب بدلہ لوں، اور اس نے ایک جملہ کہا تھا اور ہم 10 سال سے 50 جملے اس کے خلاف بول چکے ہیں، اور دماغ سے نکل ہی نہیں رہا، وہ برائی نہیں نکل رہی دماغ سے، کتنی بری بات ہے۔ کینہ پروری یہ دشمنی کا سبب ہے،
اور میں نے تمہید اپنی مکمل کی. چوتھا سبب دشمنی کا وہ ہے حسد. اب آیت کا ترجمہ سنیے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. تھوڑا بولیے گا، میں مجلس شروع کرنے جا رہا ہوں. دانش توجہ. یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں ہم نے اپنے فضل سے، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. سورہ نساء آیت نمبر 54. یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. حسن اللہ نے دیا ہے، جل تم رہے ہو. علم اللہ نے دیا ہے، دل تمہارا چھوٹا ہو رہا ہے. شجاعت علی کو اللہ نے دی ہے، کمزوری تم دیکھ رہے ہو. یہ گھرانہ سخاوت کا ایک پہاڑ ہے، تم سے ٹکا نہیں نکلتا، جل علی سے رہے ہو. حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. دیکھیے میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، میرا مخاطب صرف شیعہ نہیں ہے. وہ اور بات ہے کہ میرا میزبان شیعہ ہے، لیکن مخاطبین سارے شیعہ نہیں ہیں. خبردار شاہ صاحب توجہ، خبردار اس بنیاد پر کہ فلاں کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو میں دل چھوٹا کروں، فلاں نے گاڑی نہیں لے لی تو میرا دل چھوٹا ہو رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ دو چیزیں لوگوں کو زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل، ایک دوسرے کا پیسہ. ان کے پاس پیسہ بہت ہے اور مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں. اس کے پاس پیسہ آیا ہے، اس کی گاڑی اگر اچھی ہو گئی، اس کا گھر اگر اچھا بن گیا تو تمہیں پریشانی کیا ہے؟ تم کو خوش ہو کہ کوئی اللہ کا بندہ ترقی کر رہا ہے. میرے پاس فلاں سواری نہیں ہے، میرے پاس فلاں گاڑی نہیں ہے تو میرے کسی دوست کے پاس ہے. خاص طور پہ رشتہ دار تو اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کسی رشتہ دار کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر. پڑوسی پھر بھی برداشت کر جاتے ہیں، رشتہ دار تو برداشت نہیں کرتے. یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے، یہ آل رسول کا پیغام نہیں ہے. اگر کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھو، کسی کے پاس پیسہ بڑھتے ہوئے دیکھو تو خوشی ہونی چاہیے. ہمیں کوئی اللہ نے آڈٹ رپورٹر نہیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں نیب کا ڈائریکٹر نہیں بنایا ہے کہ ہم حساب جوڑنے بیٹھ جائیں کہ یہ پیسہ وہاں سے آیا ہے، یہ پیسہ وہاں سے آیا ہے. ہمارا کیا کام ہے بھائی پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر تمہیں یقین بھی ہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم غیر متعلق کو جا کے کہو اتنے ہی مسلح ہو، اتنے ہی نیک ہو، اتنے ہی پارسا ہو تو اسی سے جا کے بات کرو. یہ کیا کہ سب جگہ بتاتے پھر رہے ہو کہ انہوں نے فلاں جگہ کی فلاں پلاٹ کے اوپر فلاں کاغذوں پہ سائن کیے تو انہیں پیسے ملے. اسی سے جا کے کیوں نہیں کہے؟ تو کہنا مولانا آپ ان کے گھر گئے تھے، وہ تو رشوت لیتے ہیں. مولانا آپ نے فلاں کے گھر کھانا کھایا ہے بچوں، آپ نے فلاں کے گھر کھانا کھایا تو وہ تو رشوت لیتے ہیں. تو بھائی تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہنے ہاں تنخواہ ان کی 1 لاکھ ہے، تنخواہ ان کی 1 لاکھ ہے، مگر یہ 30 لاکھ روپے تک کا تو ان کا سالہ ماہانہ خرچہ نظر آ رہا ہے. تو ہم نے کہا جی ہم نے جب کھانا کھایا نا تو اسی نیت سے کھایا ہے کہ انہوں نے اس سے ہمیں کھلایا ہوگا جو 1 لاکھ ان کی تنخواہ ہے. حکم یہی ہے کہ آپ کو کھوج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے رشوت کے پیسے سے کھانا کھلایا ہے یا وہ اپنے حلال پیسے سے جو ان کو تنخواہ ملتی ہے اس سے کھلایا ہے. ہمیں حق نہیں ہے. اللہ نے اگر کسی کو عطا کیا ہے تو جلو نہیں. میں پھر دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، توجہ کہ اگر کوئی سنی عالم دین، کوئی غیر شیعہ مجھے قابل نظر آتا ہے، پیسے والا نظر آتا ہے، ترقی یافتہ نظر آتا ہے، میں اچھا لگتا ہے، دل بڑا کرو. امام سجاد کے چاہنے والوں کا دل چھوٹا نہیں ہوتا. جب امام کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں کسی اللہ کے بندے کو نعمت ملی ہے تو امام سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا، چاہے اسے پتہ بھی نہ ہو کہ امام نے اس کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا. تو امام کے چاہنے والے کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر
دل چھوٹا نہیں کرتے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. اب آیت کا لہجہ بدلا، فقد آتینا، ہم نے عطا کیا ہے. اب اللہ کا لہجہ بدلا. شاہ صاحب اللہ کا لہجہ بدلا. پہلے کہا کچھ لوگ یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا. اب لہجہ بدلا، فقد آتینا، ہم نے عطا کیا ہے آل ابراہیم کو الکتاب والحکمہ وملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم کو نبوت بھی دی ہے، قرآن بھی دی ہے، امامت بھی دی ہے. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی ہے، پوری کتاب کا علم جس سینے میں ہے اس سینے کو علی کہتے ہیں. ہم نے آل ابراہیم کو حکمت دی ہے، حکمت سے مراد نبوت. ہم نے اس گھرانے کے اندر نبوت رکھی ہے، ہم نے اس گھرانے میں کتاب کا علم رکھا ہے. مولا علی سے پوچھا یا علی، ہمارے نزدیک آپ کے فضائل بہت ہیں، خدا آپ کے نزدیک آپ کی فضیلت کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے؟ مولا آپ کے نزدیک آپ کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے گواہ رسول بنایا اور مجھے کتاب کا عالم بنایا. ہاں ہونا علم جمع. مولا علی فرماتے ہیں یہاں علم کا سمندر ہے. اپنے سینے پہ ایسے ہاتھ مار کے فرماتے ہیں یہاں علم کا سمندر ہے. ینحدر عنی السیل ولا یلقی علی الطیر. جب میں بولنے لگتا ہوں تو معرفت کا سیلاب بہتا ہے. جب میں اڑنے لگتا ہوں، پرواز کرنے لگتا ہوں تو دنیا کا کوئی طائر نہیں ہے جو میرے برابر آ کے پرواز بھر سکے. میں جب اڑتا ہوں تو میری پرواز ہی بہت اونچی ہوتی ہے. فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، حدیث سے سنا رہا ہوں مولا کے فضائل. لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات میں توراتہم، میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا. اہل انجیل بے انجیلہم، میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا. اہل قرآن بے قرآنہم، اور قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا. اور انجیل پکار کے کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں سنو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم من طرق السماء من طرق الارض. پوچھو، ترجمہ تو میں ٹھیک کروں گا نا. ترجمہ یہ نہیں کروں گا کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں. علی یہ نہیں کہہ رہے، علی یہ بھی تو کہہ رہے ہیں پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا. دونوں ترجمہ ٹھیک ہیں. میں یہ ترجمہ کیوں نہیں لیتا؟ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے جو عموماً کیا جاتا ہے. سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں، مجھے نہ پاؤ، میں تمہیں نظر نہ آؤں، میں کہیں اور چلا جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ مراد. اور اس کا تفقدونی کا ترجمہ میں فاقد ہو جاؤں، تفقدونی تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ. پوچھو اس سے پہلے کہ کہیں تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا. آج بھی علی کے دروازے پہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہی اس لیے کہ یہ زندہ رہنا چاہتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب. یہ پورے عشرے کا مضمون ہے جو میں جلدی عرض کرنا چاہوں گا. اتنی دور سے آیا ہوں اور آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، اس لیے مجھے جلدی نہیں ہے. اگر 1 گھنٹے سے زیادہ خطاب ہو جائے تو برداشت کر لیجیے گا.
مولا کائنات کا علم، سب سے بڑی فضیلت علی کی علم علی۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ آپ مولا کائنات کو نبی کے بعد سب سے افضل کیوں مانتے ہیں، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ علی مولا کو نبی کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد سب سے افضل کیوں مانتے ہیں، تو اسے دلیل دیجئے کہ وہی دلیل جو حضرت آدم کے افضل ہونے کی ہے۔ حضرت آدم فرشتوں سے افضل اس لیے ہوئے کہ حضرت آدم کے پاس ان سے زیادہ علم تھا، تو جس کے پاس علم دوسرے سے زیادہ ہوگا، جس سے بھی زیادہ علم ہوگا اسی سے وہ افضل ہوگا۔ تو کوئی ایک لا کر دکھا دو جس نے علی سے سوال نہ کیا ہو، کوئی ایک بتا دو کہ جو مولا کائنات نے سوال کیا ہو، مولا سے سوال کیا ہو اور مولا نے کہا مجھے نہیں آتا۔ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے اور یہ سوچ کر جوڑ کر لائے کہ کسی سوال پہ علی شرمندہ ہو جائیں گے۔ چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا تھا۔ علی نے فرمایا میں بتاؤں 7واں سوال کیا تھا، 8واں کیا تھا، 9واں کیا تھا۔ جو علی سوال کرنے سے پہلے جانتا ہو کہ سوال کیا ہے، علم علی۔ عزیزو غرور کرو اس بات پہ کہ علی تمہارے سینے میں بستا ہے۔ دنیا اگر تمہارا ناطقہ بند کر دے، دنیا اگر تمہارا گزر اور آمد و رفت بھی بند کر دے، تمہیں اگر کسی کال کوٹری میں بھی پھینک دے، تو تم سے زیادہ آزاد کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے دلوں کا حاکم علی ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ وَقَدْ آتَيْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ، ہم نے دیا، اچھا ہم نے دیا، لہجہ دیکھ رہے ہیں اللہ کا، ہم نے دیا ہے، یہ جو ہم کے اندر دم ہے نا، یہ جو ہم میں دم ہے، یہ اللہ چیلنج کر رہا ہے بھائی، خبردار علی کے دشمنوں کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہو، معاملہ تمہارا اور ان کا نہیں ہے، معاملہ ان کا اور اللہ کا ہے۔ اگر اہل بیت سے کوئی دشمنی کرے تو معاملہ آپ کا نہیں ہے، آپ اور میں ہوں کون؟ بڑے چاؤ سے ہم نے ایک پلاٹ خریدا، بڑے پیسے جوڑ کے بیسیاں ڈال ڈال کے مکان بنایا، مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوا نہیں کچھ۔ اور جیسے جیسے ہمارا مکان بنتا گیا، فائنل ہوتا گیا، فنیشنگ تک جاتا گیا، حسد کرنے والوں کو یہ آگ بھڑکتی رہی، انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارا کوئی مکان ہو۔ اب انہوں نے طے کیا کہ جی مکان بننے تو دو، آگ ہم لگائیں گے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون ہمارے لیے جل رہا ہے، کون ہم سے اتنی بھی محبت کرتا ہے۔ ہم نے وہ مکان تیار کر لیا، دوسرے دن نئے مکان میں شفٹنگ ہونی تھی۔ ہم 2 گلی بعد اپنے کرائے کے پرانے مکان میں تھے، سوچ رہے تھے کہ کل شفٹنگ کریں گے نئے مکان میں۔ ابھی آدھی رات گزری کے دروازے پہ دستک ہوئی، باہر نکل کے دیکھا تو بڑی بڑی گاڑیوں میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ کہا جی کون ہے؟ کہا جی ریاست کے لوگ ہیں، سرکاری لوگ ہیں۔ ہم نے کہا جی بیٹھیے، تشریف رکھیے، کیا حکم ہے؟ کہنے لگے جی 2 گلی بعد جو آپ نے مکان بنایا ہے وہ حکومت خریدنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا جی ہم نے تو اپنے لیے بنایا ہے۔ کہا جی کتنے کا بنایا ہے؟ میں نے کہا جی 1 کروڑ کا۔ ہم آپ کو 10 کروڑ دیتے ہیں اور نسلوں میں آپ کے حکومتی ریاستی عہدہ بھی رکھ دیتے ہیں، اور 4 مراد بھی آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کی اولادوں میں بھی یہ مراد چلتی رہیں گی۔ یہ پیسے لے لیجئے، مراد لے لیجئے اور یہ کاغذ ہمارے والے کر دیجئے۔ اب ہم نے ایک لمحے کے لیے سوچا تو سودا برا نہیں تھا، ہم 10 مکان بنا لیں گے اتنے پیسوں میں، تو ہمارے بچوں کے لیے بھی مستقبل اچھا ہو جائے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ ہم نے وہ سارے مکان کے کاغذات انہیں دی، انگوٹھے لگائے، سائن وائن کیے، اور انہوں نے ہمیں وہ مراد دی اور ہم چین سے جا کے سو گئے۔ دوسرا دن جب نمودار ہوا تو ہاتھ سے تو انہیں گھر کو آگ لگا دی۔ اب سارا محلہ باہر نکل کے جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہے۔ مجمع بڑا تھا جلتے ہوئے گھر کو دیکھنے والوں کا، ہم بھی ان میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ ہم بھی جلتا ہوا گھر دیکھ رہے تھے، آگ لگانے والا بھی مجمع میں تھا، وہ کسی کو دیکھ کر پریشان نہیں ہو رہا تھا، ہمارے چہرے کے اطمینان کو دیکھ کر پریشان۔ اسے پریشانی اس بات پہ تھی کہ یہ پریشان کیوں نہیں ہے۔ بھائی یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو جلنے دو، چہرے کا اطمینان انہیں مار رہا ہے۔
چہرے کو دیکھ دیکھ کے شاکر بھائی پریشان ہو رہے تھے، اور وہ یہ کہ بھئی یہ پریشان کیوں نہیں ہے، اور ہم مطمئن اس لیے تھے کہ ہمارا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا. ہم چین سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. اب اگر تمہیں نہیں پتا کہ یہ سودا ہو گیا ہے تو اس میں قصور تو تمہارا ہے. میرے مولا نے شب ہجرت بستر پہ لیٹ کر اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور اللہ سے مراد لے لی ہے. اب علی کا گھر چلانے والا اللہ کا دشمن ہے، علی کا دشمن ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی ہے. وآتینا الکتاب الحکمہ، اور ہم نے آل ابراہیم کو حکمت یعنی نبوت عطا کی ہے. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے جسے ہم امامت کہتے ہیں، اور لفظ بہتر کر لو جسے ہم ولایت کہتے ہیں. تھکے تو نہیں ہے تو فضائل پڑھو. مجھے اندازہ ہے آپ بہت دور سے آئے ہوئے ہیں اور بڑا مجمع ہے. سال گزشتہ میں آیا تھا، آج ان سے زیادہ لوگ ہیں اور لوگ تنگی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اس کی بھی تکلیف ہے، لیکن آپ جتنی تنگی میں بیٹھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا. اس گھرانے میں گنا نہیں جاتا ہے، تولا جاتا ہے. یہاں کیفیتیں دیکھی جاتی ہیں. تو یہ برداشت کر لیجئے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں. آپ یقین جانیے مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس مجلس کا فائدہ کیا ہوا ہے. کوئی وقت آپ کا ضائع نہیں ہو رہا. آپ اتنی دیر تک فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. حدیث کے اندر ہے کہ جب نبی اور آل نبی کا ذکر ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور جب یہ واپس جاتے ہیں تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج تک ہم نے نہیں سیکھی. وہ کہتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں وہ ہمیں بھی لے جاؤ، ہم بھی اس ذکر میں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی. کہتے ہیں ہمیں وہاں لے جاؤ جہاں وہ بیٹھے تھے، ہم زمین سے بس ہونا چاہتے ہیں. محمد وآل محمد بلند السلام. اس آبادی میں جو گھر ہیں، جو جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ان میں سے اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اسے میں کہوں گا کہ برداشت کر لو. مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا اس کا فائدہ کتنا ہے. جی ہم کوئی اور بات نہیں کر رہے سوائے علی علی کی. ہم وہ بات کر رہے ہیں جو نبی کرتے ہیں، جو نبی چاہتے ہیں. جو نبی چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. مولا کا ذکر کثرت سے کرنا نبی کی خواہش ہے. علی مولا کا ذکر نبی کی خواہش ہے. تو اتنی دیر تک میرے بعض دوستوں کو جن کو تکلیف ہو رہی ہو کہ صاحب یہ ابھی ٹائم اتنا ہو رہا ہے، یہ صاحب تو اتر ہی نہیں رہے، کون ہے یہ، ان سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا آپ برداشت کر لو، وقت گزر جائے گا اور تمہیں بعد میں معلوم ہوگا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اور ایک حدیث تو میں نے پڑھی کہ جب مرنے کے بعد ہمیں مجلسوں کا ثواب ملے گا نا تو کہیں گے کاش ہم نے ساری زندگی یہی کیا ہے. ہم ہمیشہ ذکر اہل بیت میں، لہٰذا آپ آفس میں بھی ہوں تو پورے دن میں ایک دفعہ علی کی بات ضرور کیا. آپ کالج میں ہوں، آپ یونیورسٹی میں ہوں، آپ اپنے کاروبار میں ہوں، آپ سفر میں ہوں، گھوم پھر کر مولا علی کی بات ضرور کیا کریں. اس لیے کہ مولا علی کی بات کرنے سے وہ دن مبارک ہو جاتا ہے اور آرزو پیغمبر پہ عمل ہوتا ہے، خواہش مصطفیٰ پہ عمل ہوتا ہے. بات آگے بڑھے، انشاءاللہ آگے چلوں. عزیزان گرامی، ملک عظیم کیا ہے؟ جو آل ابراہیم کو اللہ نے ملک عظیم عطا کیا ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں نا سورہ نساء. آل ابراہیم سے مراد کون ہے یہ بھی طے ہے یا اس کے اوپر جاؤں میں؟ آل ابراہیم سے مراد نبی کا گھرانہ ہے. آل ابراہیم سے مراد نبی علی. ذریۃ بعضھا لبعض. قرآن ایک اور آیت میں کہتا ہے کہ آل ابراہیم کے اندر اور آل عمران کے اندر ہم نے آل ابراہیم کی آل عمران کی اور آل عمران کی آل ابراہیم کی اولاد بنا دیا. قرآن کہتا ہے ذریۃ بعضھا لبعض. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا لبعض. ہم نے آل ابراہیم اور آل عمران کی بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟
مثال کے طور پہ شاکر بھائی کی جو اولاد ہے وہ وسیم شاہ صاحب کی اولاد تو نہیں ہے. جو وسیم شاہ صاحب کی اولاد ہے وہ مثال کے طور پہ جی ہمارے شاکر بھائی کی اولاد تو نہیں ہے مثلا. یہ پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اب جملہ سنیے. جب شام سے مولا علی کو خط آیا تو مولا نے جواب دیا اور اس جواب نے فرمایا سنو وَصِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَا دَايَ مِنْهَا، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. جی توجہ ہے. تو یہاں بحث یہ ہے کہ آل ابراہیم کو اللہ نے ملک عظیم عطا کیا. دیکھیے تھوڑا سا سن لیجئے مجھے برداشت کر لیجئے. اور وہ یہ کہ ملک عظیم سے مراد یہ پاکستان کی مثال ایران کی عراق کی آسٹریلیا کی کینیڈا کی حکومتیں نہیں ہیں. وہ ملک نہیں ہے کہ جو صبح اور شام کو تبدیل ہو جائے. جغرافیہ بڑھ جائیں جغرافیہ کم ہو جائیں صدر فلاں رہے وزیر اعظم فلاں تھا نہیں رہا. یہ والا ملک نہیں ہے. ملک عظیم سے مراد کیا ہے؟ ملک عظیم سے مراد یہ کہ پھٹے بوریے پہ بھی بیٹھے ہوں تو صدارت ہی نہیں کی. انہیں زندان میں ڈال بھی دیا جائے تب بھی امامت ہی نہیں کی ہے. ان کے ہاتھوں سے دنیا بھی اختیار لے بھی لیے جائیں تو عالمی اختیارات انہی کے ہاتھ میں. جن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی بھی ہوں وہ لوگوں کو آزاد کروا رہے ہیں. یہ ہے ملک عظیم کا ایک منظر. ملک عظیم یعنی تصرف مولائیوں کا مجمع ہے. ملک عظیم یعنی ولایت تکوینی. ملک عظیم یعنی کائنات کے اوپر اختیارات. ایک دربار کے اندر میرے مولا حسن کو بلایا گیا. مولا آ نہیں رہے تھے. توجہ. جب مولا کو بلایا گیا اور مولا تشریف فرما ہوئے تو ایک ڈھیر لگا ہوا تھا تحفوں کا. ہدایہ تحفے. تو جیسے امام آ کر بیٹھے تو غلام کو آواز دی کہ سارے تحفے ان کے پاس رکھ دو جو انہیں آئے تھے. جو انہیں آئے تھے نا کہ ان کے سامنے رکھ دو. اور جب امام کے سامنے رکھا گیا تو کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں. انہوں نے اپنی اماں کا نام لیا. یعنی مولا امام حسن کو مہنگی چیزیں دیتے ہوئے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں. تو مولا امام حسین محفل ختم ہو رہی تھی کھڑے ہوئے تو ایک چاہتے والے نے جوتیاں سیدھی کی. مولا نے کہا یہ سارا مال تیرا. اور اسے دیکھ کر کہا نبل زہرا میں زہرا کا بیٹا ہوں. جب اٹھے تو مولا سے کہا گیا کہ کچھ فرمائیے. لوگ کہنے لگے کچھ فرمائیے خطاب فرمائیے. تو میرے مولا امام حسن نے خطبہ دیا ہے جو تاریخی خطبہ امام حسن کا جس میں آپ نے نحن ذریۃ من آدم یہاں سے شروع کیا ہے. ہم اولاد آدم ہیں. میں تشریح میں جانے سے گریز کر رہا ہوں. میرا پسندیدہ مضمون ہے. میں اولاد آدم تو کیا اور دوسرے اولاد آدم نہیں ہیں؟ امام اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ میں اولاد آدم ہوں. تو اور بھی جو بیٹھے تھے وہ بھی تو اولاد آدم تھے. پیغام کچھ اور ہے. اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ کے نقش قدم پر ہو. ذریۃ من آدم یہاں سے خطبے کا آغاز ہے. اور پھر جب خطبہ آگے بڑھتا ہے وسیم شاہ صاحب جب خطبہ آگے بڑھا تو امام نے فرمایا لو شئتو. بھائی جملہ سنیں گے شاید نواب شاہ میں یہ تاریخی بات ہو. فرماتے لو شئتم جعلتو عراق شاما و شاما عراق. میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں اور شام کو عراق بنا دوں. شام بنا دوں اور شام کو عراق. امام حسن بتاتے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جو جغرافیہ بدل دوں. زمین کا نقشہ ہی بدل دوں. اور یہ کہہ کر فوراً فرمایا لو شئتو جعلتو رجلا امرأ و امرأ رجلا. میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں عورت کو مرد بنا دوں. جیسے ہی میرے مولا نے یہ جملہ کہا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا. کہنے لگا فمو کا صغیر و کلامو کا کبیر. معاذ اللہ. کہنے لگا آپ کا دہن چھوٹا ہے بات بڑی کر رہے ہیں آپ. کون مقدور ہے اس بات پر کہ عراق کو شام بنا دے اور شام کو عراق بنا دے اور مرد کو عورت بنا دے اور عورت کو مرد بنا دے؟ کون کر سکتا ہے ایسا؟ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں.
فنظر الیہ، امام حسن نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اما تستحین فی رجال، تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں میں بیٹھی ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل بدلنا شروع ہو گئی جی، گردن جھکا کے جانے لگی. آیا تھا اور جاتے جاتے امام نے فرمایا کہ تیری بیوی اب تیرا مرد بن گئی ہے. وہ جا رہا تھا، بھئی میں نے یہ روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور یہ وہ اہم ترین روایت ہے جس کی بنیاد پر علماء میں ولایت تکوینی کی بحث کو بحث مانا جاتا ہے. ایک روایت یہ ہے جس کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے کہ یہ اختیارات ہیں. یہ وہ ایک روایت ہے. جانا لگا نا تو فرمایا امام نے کہ تیری بیوی جو تھی تیرا شوہر ہو گئی ہے. جی ملک عظیمہ، یہ چاہے تو اختیار اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اللہ نے انہیں اختیار عطا کیا ہے. ملک عظیم، ان کی حکومت وقتی عارضی نہیں ہے. مجھے بتائیے 1400 سال گزرنے کے بعد نواب شاہ کے اس روڈ پر یہ ہزاروں آدمی جو بیٹھے ہیں یہ ائمہ کی حکومت نہیں ہے؟ یہ اہل بیت کی حکومت نہیں ہے؟ اور کیا ہے؟ حکومت کسے کہتے ہیں؟ دلوں پہ روح، ذہنوں پہ جلال، خیالوں پہ حکومت. ان کے بغیر دن نہ گزرے، ان کے بغیر کھانا اچھا نہ لگے. لوگ پانی پیتے ہوں گے، ہم سبیل پیتے ہیں. لوگ روٹیاں توڑتے ہوں گے، ہم نیاز کھاتے ہیں. ہم پانی پر بھی یا حسین کہہ کے اسے سبیل بنا دیتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی اگر ہمارا بچہ ہمیں پانی پلائے نا تو ہم اسے اس پر کہتے ہیں کہ حسین پر سلام اور یزید بلانا. ہم اسے سبیل بنا دیتے ہیں. کھانا سامنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں امام حسین کو یاد کرو. کہنے لگے غیر خدا پر جانور ذبح کرتے ہیں شیعہ حضرات، اور غیر خدا پر جانور ذبح کر کے کھانا جانور حرام ہو جاتا ہے. ہمیں بھی آیت بتائے. ہم امام حسین کے نام پہ جو نیاز بناتے ہیں، اس جانور کو جو اس نیاز میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، پکایا جا رہا ہوتا ہے، اس کی گوشت کو، جس کا گوشت ڈالا جا رہا ہوتا ہے، اس جانور کو ہم کربلا کی طرف لٹا کے ذبح نہیں کرتے، یا حسین کہہ کے چھری نہیں چلاتے. حسین کے نام پہ کھلائی جانے والی نیاز میں ذبح ہونے والا جانور قبلے کی طرف لٹایا جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جاتا ہے. جانور اللہ کا ہے، کھائیں گے حسین کے نام. خدا کے لیے جانور ذبح نہیں کرتے، ہم خدا کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں. یہ مال اللہ کا ہے، نیاز حسین کی ہے. ولیمے کا کھانا کھا لیتے ہو؟ باقاعدہ کارڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ ولیمہ کس کا ہے. وہ جانور کیوں ذبح ہوئے تھے؟ جو ولیمے میں جانور ذبح ہوئے تھے وہ کیوں ذبح کر رہے ہو؟ کا ولیمہ کس کا ہے؟ محمد عباد دانش کا. یہ ولیمہ کس کا؟ ولیمہ باقاعدہ نام لے کر آپ ولیمہ کھا کے آئے. تو وہ جانور جو ذبح کیا گیا ولیمے کے اندر، وہ تو ایک نام پر ذبح ہوا، تو وہ تو کھا لیا. عقیقہ کا کھانا کھا لیا. حسین کی نیاز میں بخار. معقول بات کرو جی، عقلی بات کرو. جیسے وہاں آپ کھانے کھا لیتے ہیں، اس کو کیوں نہیں کھا رہے؟ اچھا اگر کوئی نہیں کھائے تو آپ ناراض نہ ہو، اسے پھر نواز دیجیے گا. واپس کر دے پھر بھیجیے گا، واپس کر دے پھر بھیجیے گا. اس کے واپس کرنے پہ ناراض نہ ہو. مسئلہ آپ کا اور اس کا نہیں ہے، اس کا اور حسین کا. اور مجھے یقین ہے کہ چوتھی پانچویں دفعہ سے زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی. اب اس کے یہاں سے نیاز آئے گی، ہم بھی نیاز کرتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا جو سبیلوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ مکے سے زمزم لا کے کیوں بانٹتے ہیں؟ روزانہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. توجہ ہے؟
اجوا لا کے خوب بانٹتے ہیں، زمزم لا کے خوب پلاتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، منصوب ہے نا، اللہ کا رزق ہے، اللہ کی روزی ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، ملک عظیم عطا کیا ہے۔ بہت دیر لگا دی اس ایک جملے کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ کی آیت کا مصداق ہم اہل بیت نحن محسودون الذین فی الآیہ، مولا علی کا جملہ، آیت میں جو محسودوں کا ذکر ہے نا کہ جن سے حسد ہوتا ہے وہ ہم اہل بیت ہیں، ہم سے حسد ہوا ہے، یہ ہمارا گھر جو جلایا حسد کی بنیاد ہے، جہالت، تعصب، کینہ، حسد، یہ اخلاقی بیماریاں ہیں۔ بہت اچھا جملہ کہا تھا علامہ سید ساجد علی ندوی نے، قائد ملت نے فرمایا جتنی بھی برائیاں معاشرے میں آپ دیکھیں گے ان برائیوں کے پیچھے اخلاقی کمزوریاں ہیں۔ معاشرے سے اخلاقی کمزوریوں کا خاتمہ کر دیجئے، برائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بتائیے جہالت اخلاقی کمزوری ہے یا نہیں؟ بتائیے تعصب اخلاقی کمزوری ہے یا نہیں؟ کینہ اخلاقی کمزوری ہے یا نہیں؟ حسد اخلاقی کمزوری ہے یا نہیں؟ یہ اخلاقی کمزوریاں ہیں۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاقیات بہتر کروں۔ عزیزو اگر آج اہل بیت کے دروازے میں کوئی نہیں آ رہا وہ اخلاقی کمزوری کا شکار ہے، وہ مانتا ہے مگر بولتا نہیں ہے، جو مانے اور بولے نہیں وہ اخلاقی کمزوری کا شکار ہے۔ اگر آج اہل بیت کی محبت سے کوئی دور ہے تو وہ اخلاقی کمزوری ہے۔ ہمیں معاشرے سے اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے، اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، متوجہ کرنا ہے اپنے شہریوں کو کہ خبردار، توجہ، خبردار، ان چیزوں سے تمہیں نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، خاص طور پہ حسد۔ میں ان بچوں اور جوانوں کو ایک نصیحت کروں گا، کسی سے حسد نہ کرنا، کسی سے حسد نہ کرنا۔ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے، یہ ہے حسد۔ حسد کی مختصر تعریف یہ ہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے، اس سے بھی چھن جائے کسی طرح، اس کو چھیننے کی کوششیں کرنا، اس کو کمزور بنانے کی کوشش، یہ حسد کا جذب، یہ حسد کا نتیجہ ہے۔ نہیں، حسد نہیں کرنا۔ حسد اتنی بڑی بیماری ہے، اخلاقی کمزوری ہے کہ اس نے اہل بیت کو اذیتیں پہنچائی ہیں، اس بیماری نے اہل بیت کو تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ اہل بیت کا چاہنے والا حسد نہیں کرتا، نہیں میرے پاس نہیں ہے، کسی میرے بھائی کے پاس ہے، اللہ اور اسے عطا کرے، اور ترقی کرے۔ اور جب میں نے کسی کے لیے اس طرح سے سوچا تو پھر اللہ کا کرم دیکھیے گا۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا پیسے کو اگنور کرنے کی مشق کرو، علی والوں سے بات کر رہا ہوں، پیسے کے لالچی نہیں بنو۔ مجھے تو گھن آتی ہے، مجھے تو تعجب ہوتا ہے جب میں کوئی یہ سنتا ہوں کہ کوئی کسی عبادت کے لیے پیسے کے کا مطالبہ کرتا ہے، کوئی بارگیننگ کرتا ہے، کوئی طے کرتا ہے، عبادت بھی اور پیسے کی طے کرنا اس میں عبادت ہے تو عبادت ہے، نیاز اور ہے، اجرت اور ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، عبادتوں کے لیے پیسے کی طے نہیں ہوگا، نیاز نظر آنا اور بات ہے، لیکن طے کرنا یہ مجھے تو یقین نہیں ہے کہ کوئی ایسا کرتا ہوگا۔ جی تعجب ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا، مجھے نہیں یقین آتا کہ کوئی ایسا کرے گا۔ پیسے کو اگنور کرو، نظر انداز کرو، جتنا تم پیسے کو نظر انداز کرو گے یہ ایسا جانور ہے، میں پیسے کی برائی کر رہا ہوں، نظر انداز ہو رہا ہے، یہ سناٹک بھی ہو گیا۔ یہ پیسہ میں نے ایک عارف دیکھے، چھوٹا سا چمٹا انہوں نے رکھا ہوا تھا، چمٹا کہیں چمٹی کہیں جی، وہ نوٹ کو اس سے پکڑ کے علیحدہ کرتے تھے، ان کے پاس امانتیں آتی تھیں طالب علموں میں بانٹنے کے لیے، غریبوں میں راشن بانٹنے کے لیے، تو نوٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا، ان کی خدمت میں تھا کہ میں نے کہا حضور یہ عجیب کیفیت ہے، کبھی کبھی آپ اس چمٹے سے پکڑتے ہیں، تو بڑا حسین جملہ کہا انہوں نے،
بھئی آپ یہ نہیں دیکھیں کس نے کہا، آپ یہ دیکھیں کیا کہا. مولا علی فرما رہے ہیں یہ نہیں دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. آپ کچھ دیر کے لیے مجھے بھی ہٹا دیجئے، میرے یہ نہیں سوچئے کون بتا رہا ہے، بات سنیے کیا ہے. بڑا حسین جملہ انہوں نے فرمایا. انہوں نے فرمایا پتہ نہیں کس کس نفس پرست نے اس کو ہاتھ لگایا. کیسے کیسے ہاتھ اس کو لگے. مجھے اگر خدا نخواستہ معلوم ہو جائے کہ فلاں باتھ روم کے ہینڈل پر، فلاں گھر کے باتھ روم کے ہینڈل پر کسی نے نجس ہاتھ لگا دیا تو میں کپڑا پکڑ کے اس کو پکڑتا ہوں کہ وہ نجاست میرا ہاتھ بھی گیلا ہے، وہ سرایت کر جائے گی. ٹھیک ہے. اگر پتا ہے کہ اس نوٹ کو کوئی 50 نفس پرستوں نے ہاتھ لگایا ہے تو میں اسے جیب میں وہ بھی سینے سے لگائے پھر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بس اتنی جگہ آگے بھی نہیں جائیے گا، یہ عارفوں والی باتیں ہیں، مگر کم سے کم پیسے کی لالچ میں بھی تو نہ پڑا جائے. ایسے کے پیچھے حرام حلال، اچھائی برائی جھوٹ سب جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ پیسے کی خاطر انسان سب کچھ جائز کرتے ہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ میری مجلس میں جوانوں کی تعداد اکثریت میں ہے، اور میری خوش قسمتی بالا ہے، خوش قسمتی ہے کہ میری بات مان بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. میں آپ دوستوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے عزیزوں سے بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ مجھ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، میرے ساتھ سیلفی کھینچنا چاہتے ہیں، مگر کیفیت ایسی ہو جاتی ہے. اسی محبت میں ایک دن میرا ہاتھ کھینچ دیا تھا، میرے دونی کھینچ دی محبت میں. تو اس کے بعد سے یہ دوست کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ہاتھ پیر نہیں کھنچوانا چاہتے، آپ کو ہم بچا بچا کے لے کے چلیں گے. تو محبت میں تو بہت آقا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر سلام. میں ابھی دیکھ رہا تھا ان کا شوق. بعض میں چہرے دیکھ رہا ہوں جو مجھے دیکھ کے آنکھوں میں آنسو بھر رہے ہیں، اور جو ہے وہ شوق سے چہرے ہیں، پیار کے چہرے ہیں، اور یہ پورے ملک میں ایسے ہی ہو رہا ہے. جی میں نے تو کچھ نہیں کیا. خبردار کسی FIR پہ گھبرانا نہیں. اگر اہل بیت کے فضائل پڑھنے پہ FIR کٹے، اگر اہل بیت کے کھلے دشمن کی مخالفت کرنے پہ FIR کٹے تو اسے گلے میں ہار ڈال کر پھرو اور فخر سے کہو کہ میں رجسٹرڈ مولائی ہو گیا. بلند تر صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات. بس میرے بھائی میں ختم کر رہا ہوں، تھکے نہیں، میں ختم کر رہا ہوں. بہت آپ کو میں نے بٹھا دیا. بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اپنے اخلاقیات بہتر کرنے ہیں، ہمیں اپنے معاملات بہتر کرنے ہیں، ہمیں اچھا انسان بننا ہے. جی جہاں آج ہے کل اس سے بہتر جگہ قدم رکھنا ہے. آج کل کی طرح نہ رہے، اپنی معرفت میں اضافہ کریں گے، اہل بیت کی محبت میں اضافہ کریں گے. ابھی چند دن پہلے کہا گیا کہ اذانوں سے علی ولی اللہ کا ہم بند کروائیں گے، تو میری اپنی مجلسوں میں 10 سے زیادہ لوگ شیعہ ہو چکے ہیں، اور خاندانی غیر شیعہ لوگ بچے شیعہ ہوئے ہیں. خاندانی غیر شیعہ بچے جن کے آبا و اجداد میں کوئی شیعہ ہی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو آزادی بیان ہے، آزادی عقیدہ ہے، کسی کو زبردستی ہندو نہیں کر سکتے اور کسی کو زبردستی شیعہ ہونے سے روک نہیں سکتے. بننا چاہتا ہے، ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھوا دو. تو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں بھائی ہم شیعوں کی وجہ سے شیعہ نہیں ہونا، ہمارا حال بہت اچھا نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. تو ایک دیوبندی شیعہ ہوا، مجھ سے کہنے لگا مولانا میں 2 باتوں کی وجہ سے شیعہ ہوا، ایک مودت اہل بیت، ایک صبر حسین. مجھے یہاں لے کر آیا. لہذا اس گھرانے کا حسن مقناطیس سے زیادہ کشش رکھتا ہے، نسلوں کو بدلتا ہے. اس کمال کا گھرانہ ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کی آرزو جبریل کرتے ہیں. اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چھٹا ہو جاؤں. جبریل کی آرزو ہے کہ میں چھٹا ہو جاؤں 5 میں. جن کے ساتھ بیٹھنے کی آرزو جبریل کریں. مولا علی فرماتے ہیں نزلنی الدہر یقولون علی و فلاں. مجھے زمانے نے اتنا کرا دیا کہ کہتے ہیں علی اور فلاں.
میرا نام کہیں اور بھی لیتے ہیں، کسی اور کے ساتھ بھی لیتے ہیں، میرا نام کسی اور کے ساتھ نہیں لوگ. مولا علی علی فرماتے ہیں خبردار لا یقاسو بآل محمد احد من هذه الامة، آل محمد کے ساتھ کسی کو بھی برابر میں نہ بٹھانا. کیف یصفى من جرت ریقته، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہو. ساری امت بطفیل اہل بیت کھاتی ہے، ساری امت اہل بیت کے صدقے میں کھاتی ہے. ہم سب ان کا کھا رہے ہیں اور جن کی وجہ سے پانی برستا ہے. میرے مولا نقی فرماتے ہیں بکم ينزل الغیث، سلام ہو اہل بیت آپ پر کہ آپ کی وجہ سے اللہ پانی برساتا ہے، آپ کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے. آپ کے طفیل اللہ نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، یہ پھٹ نہیں رہی. آپ کی وجہ سے آسمان رکا ہوا ہے، یہ گر نہیں رہا. آپ کی وجہ سے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑ نہیں رہے، یہ ٹھہرے ہوئے. اہل بیت آپ کی وجہ سے اللہ کا سارا کرم ہے. جن کی وجہ سے پانی ہو، جن کی وجہ سے رزق ہو، وہ 3 دن کے پیاسے ہوں، وہ 3 دن سے بھوکے ہوں. اور یہ اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے سلام بھیجیے اس 6 مہینے کے بچے پر جس کی ماں نے اجلا سا کرتا پہنایا، بال جھنڈولوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا اور حسین کی گود میں دیتے ہوئے کہا علی اصغر اگر تمہاری دادی زہرا نے جنت میں پوچھا کہ تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو جناب رباب کو سلام کیجئے. 2 ہی کمائیاں تھیں بی بی کے پاس، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ. ایک کو حسین کی گود میں دے دیا اور ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آیا. عزادارو چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے شام چلتے ہیں. مجھے پچھلے دنوں موقع تھا کہ میں بی بی کی زیارت کے لیے شام جاتا، مگر ملکی حالات کی وجہ سے ملک چھوڑنا مصلحت میں نہیں تھا. میں جاتا زیارت کرنے، لوگ کہتے کہ کسی اور وجہ سے چلا گیا. بی بی بھی مجھ سے راضی، میرا دل کہہ رہا تھا کہ ایسے ہی ہوگی کہ میں یہی رہوں. اللہ آپ کو اور مجھے دوبارہ پھر موقع دے کہ ہم شام جناب زینب کو سلام کرنے جائیں. جب شام چلیں گے نا تو ایک بڑی بی بی کا مزار ہے جسے زینب کہتے ہیں، اور وہ بڑی بی بی سچی سینڈ کی بیٹی ہے، وہ جناب زہرا کی بیٹی ہے. اجرکم اللہ. سندھی جملوں میں جناب زہرا کو سچی سینڈ کہتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ بی بی کے القاب میں ایک لقب سچی سینڈ کیوں ہے، جسے بھرے دربار میں جھٹلایا گیا تب قیامت تک اسے سچی بی بی کہا جائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت ہے. چلیے شام چلیں. میں 2 سال پہلے جب شام گیا تو دمشق کا ایئرپورٹ کھلا ہوا نہیں تھا، تو ہم بیروت اترے، لبنان کے رستے بائی روڈ شام گئے بی بی کو سلام کرنے. تو جب بارڈر پر پہنچے تو بارڈر کا جو شہر ہے اسے کہتے ہیں بالابک. بالابک ایک شہر ہے، اور بالابک ان پرانے شہروں میں سے ہے کہ جس شہر سے حسین کا لوٹا ہوا قافلہ گزرا تھا. وہ مسجد بھی آج موجود ہے کہ جہاں امام حسین کا سر رکھا گیا تھا. جو آج مسجد ہے اس وقت میں مسجد نہیں تھی، وہ دیر راہب تھا، مسیحیوں کی جگہ تھی. وہاں سے امام حسین کا قافلہ گزرا تھا، جناب زینب کا لوٹا ہوا قافلہ. امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہاں سے گزرے.
وہاں جب میں پہنچا تو مجھے بتایا کہ یہاں امام حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار بھی ہیں۔ جب ان کی زیارت کرنے گیا تو معلوم ہوا کہ ایک بیٹی 9 سال کی تھی اور ایک بیٹی 14 سال کی تھی۔ بڑے مزار بن رہے ہیں، بڑے خوبصورت مزار بن رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ 9 سال کی بچی اور یہ 14 سال کی امام کی بیٹی کیسے شہید ہوئی؟ تو وہاں جو متولی تھا، جو وہاں پر فقیر تھا درگاہ کا، جو وہاں کا نوکر تھا، خادم تھا، وہ روتے ہوئے کہنے لگا یہ جو 9 سال والی بچی تھی یہ اونٹ سے گری، دوسرے اونٹ نے اس کے سینے پہ پیر رکھ دیا۔ اور وہ جو 14 سال والی بچی ہے اس کے سر پر کسی نے پتھر مارا تھا، چوٹ اتنی زیادہ لگی کہ وہ بیوی کے سر سے خون بہتا رہا اور حسین کی دونوں بچیاں یہیں پر دفنا دی گئی۔ رو رہے ہیں نا، مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا، مائیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹیاں ہماری بیٹھی مجلس میں ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں، آپ کے گھروں میں بھی بچی ہیں، ہمارے گھر کی بچی کی طرف اگر کوئی نامحرم اجنبی دیکھ لے ہمارا کھانا پانی اڑ جاتا ہے، ہمارے گھر میں ہمارا دل نہیں لگتا کسی سے۔ اگر بچی آ کر بتائے کہ بابا میرے ساتھ یہ ہوا، میں آ رہی تھی ایک شخص نے مجھے تنگ کیا، خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو تو ہماری زندگی خراب ہو کے رہ جاتی ہے۔ کس نے سکینہ کی طرف اشارہ دیا؟ ایک جگہ تو جناب سکینہ امام سجاد سے لپٹ گئی، بھیا یہ تو سنا تھا کہ ہم اسیر بنائے جائیں گے، مگر یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، رونے کے لیے بعض اوقات یہ دیکھیں، رونا ہمارے یہاں عبادت ہے۔ امام رضا نے کہا ہے کہ رو، امام صادق نے کہا ہے حسین پہ رو۔ اگر کسی کے ہاں بدعت ہو تو جو روکنے والے ہیں ان کا مقام ان کے نزدیک بلند ہوگا، مگر ہم جن کے کہنے پہ رو رہے ہیں ان کا مقام کسی سے کم نہیں ہے۔ ہم امام صادق کے کہنے پہ حسین پہ رو رہے ہیں، امام صادق کا مقام کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ سب سے زیادہ ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر تمہیں غم دنیا گھیر لے، پریشانیاں تمہارے گرد حلقہ بنا لے، تو خبردار غم دنیا میں نہ رونا، حسین بھی رو رہا۔ مولا امام صادق ایک مجلس میں تھے، رونے والوں کی آوازیں ایسے بلند ہو رہی تھی جیسے آپ رو رہے ہیں نا، تو روتے ہوئے امام نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہا ہے، یا اللہ انہیں کوئی غم نہ ہو۔ جب آپ بلند بلند روتے ہیں نا تو آئمہ کی دعا آپ کے شامل آ جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازوں کو آزاد کریں گے، جب آپ کی صدائے گریہ بلند ہوگی تو یہ صدائے گریہ خود ایک تبلیغ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، بلا تشبیہ۔ میرے ماں باپ امام حسین کی جوتیوں پہ قربان، ہماری نسلیں حسین کے پیر سے اڑنے والی خاک کے ذروں پہ قربان۔ جی میں اگر ابھی ممبر سے گر جاؤں تو وہاں سے وہ جوان اٹھے گا کہ مولانا چوٹ تو نہیں لگی، وہاں سے وہ جوان کہے گا مولانا کیا ہو گیا تھا۔ میرے سر سے اگر امامہ گر جائے تو کوئی آگے بڑھ کے کہے گا مولانا امامہ۔ اتنا احترام ہے نا ہمارا۔ میں پچھلے دنوں ایک مجلس میں تھا، ایسے ہی ایک رش تھا، محبت کرنے والوں کا بے خیالی میں ایک دھکا سا لگا، میرے سر سے امامہ گر گیا۔ تو دوسرے جوان نے فوراً اٹھا کے مجھے دیا اور سب اسے ڈانٹنے لگے کہ کیا کر رہے ہو؟ وہ مجھے امامہ دے رہا تھا اور میں رو رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ 1400 سال بعد حسین کی اولاد میں 42ویں نسل میں ہوں، امام علی نقی کا 42واں بیٹا ہوں، شجرے میں 42واں فرد ہوں۔ 42ویں اولاد چاہے تو اس کا کوئی امامہ اٹھا کے دے، کہے کہ مولانا یہ کیا ہو گیا؟ مجھے بہت رونا آیا، حسین کا امامہ پہ اتار کے دے گیا، حسین کی اماں کوئی اتار کے دے گیا، حسین کی نانے نے کوئی اتار کے دے گیا۔ اجرکم اللہ۔ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ خیمے لٹ رہے تھے، میں جب پہنچا تو سب لٹ چکا تھا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں بہت سا سامان تھا، میں نے کہا کچھ لوٹنے کو بچا؟ اس نے کہا خیمے تو سب لٹ گئے، حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔
جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں. میں نے کہہ دیا کہ ثواب ہے جو آپ کام کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا حسین کے لاشے پر گیا تو حسین کا لاشا بھی لٹ چکا تھا. کوئی امامہ لے گیا تھا, کوئی ابا لے گیا تھا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ, آوازیں آزاد کریں گے. کوئی حسین کی نالیں اتار کر لے گیا تھا. سب کچھ نہ کچھ لے گئے تھے. حسین کے بدن پہ کچھ نہیں بچا تھا, ایک پھٹا ہوا کرتا تھا. جگہ جگہ سے کرتا پھٹا ہوا تھا جو حسین نے پہنا ہوا تھا. کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی, تو میں حسین کا پھٹا ہوا کرتا چھوڑ کے جانے لگا. وہ کہتا ہے کہ مجھے نگاہ پڑی کہ حسین نے کرتا روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے, کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے. تو کہتا ہے کہ مجھے خیال آیا کہ اس پٹکے کے پیسے مل جائیں گے. آیت اللہ نظری منفرد نے یہ واقعہ لکھا ہے. کہتا ہے میں بیٹھ گیا, اس پہ 2 گرہیں لگی ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ پہلی گرہ کھولوں پھر دوسری گرہ کھول کے پٹکا کھینچ لوں, تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا اور حسین کا ہاتھ اٹھ کر گرہ پر آ گیا. کہتا ہے میں نے مکمل طاقت سے ہاتھ ہٹانا چاہا مگر ہاتھ ہٹتا نہیں تھا. جب اس سے ہاتھ ہٹا نہیں تو میں نے خنجر نکال کے ہاتھ کاٹ دیا. میں عزادار محبان اہل بیت مجمع سے سوال کروں, اس کیفیت میں زینب نے کیسے دیکھا, اس کیفیت میں جناب سکینہ نے کیسے دیکھا ہوگا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے, مصائب اہل بیت پہ رونا سنت اہل بیت. عزادارو, حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے. بعض اوقات رونے کے لیے ایک جوان مجھ سے کہنے لگا مجلس کے بعد آج آپ نے مصائب کم پڑے. میں نے کہا کیا یہ کم مصائب ہے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے, حسین گھوڑے سے گر گئے. میرے پاس وہ اخبار کی کٹنگ موجود ہوگی. ایک جج بیٹھے ہوئے عدالت میں سن رہے تھے, گواہوں کے بیانات کو سن رہے تھے, اور قاصد دروازے پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگاتا تھا ستار حاضر ہو, عمران حاضر ہو. جی مختلف گواہوں کو بلایا جاتا رہا, ہوا آ کر اپنے بیانات قلم بند کرواتے رہے. اسی اثنا میں قاصد نے آواز لگائی زینب حاضر ہو. اس نے قلم چھوڑ دیا اور بلند آواز سے رویا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. پیچھے پیچھے اسٹاف کے لوگ گئے, حضور کیا ہو گیا؟ پر میں 1400 سال بعد مجھ سے برداشت نہیں ہوا. امام سجاد نے کیسے برداشت کیا جب آواز لگائی کہ زینب کو دربار میں لایا جائے. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. تھکیں گے نہیں, میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. جب جناب زینب کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا نا, بیویوں کا حلقہ تھا جو علی کی بیٹی کے گرد تھا, کہ ایک مرتبہ آواز آئی یزید کی کہ شمر کو بلاؤ, وہ کربلا کی گزارش سنائے. شمر کو ایک چبوترے پہ کھڑا کر کے کہا گیا بتاؤ سارے دربار کو تم نے کربلا میں کیا کیا ہے. تو شمر نے کہا ہے امیر, ہم نے انہیں پیاسا رکھا, ہم نے پانی ان پہ بند کیا, ہم نے انہیں بھوکا رکھا, ہم نے پہلے حسین کے اصحاب کو مارا, پھر ہم نے حسین کے بچوں کو مارا, اور آخر میں حسین کو مار دیا. جب یہ گزارش سناتے ہوئے پہنچا نا کہ ہم نے حسین کو بھوکا پیاسا مار دیا, تو بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی, خاموش جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد. سب نے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے, کہا یہ کون ہے جس نے کہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے, یہ زینب کبریٰ ہے. کہا زینب کو باہر لے کر آؤ. آوازیں بلند ہونے لگیں کہ زینب سے پوچھو کیا کہہ رہی ہیں. جناب زینب کو باہر لینے کے لیے کچھ سپاہی آگے بڑھے, تو ایک سفید بالوں والی بیوی وہ آگے آ کے کھڑی ہو گئی. میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں زہرا کی بچیوں کا خیال رکھوں, میں زینب کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. تو کچھ سپاہیوں نے جناب فضہ کو تازیہ نہ مارا. ابھی ایک تازیہ نہ لگا کہ جناب فضہ نے دیکھا کہ یزید کے عقب میں حبشی غلام کھڑے ہیں. تو فضہ نے آواز دے کر کہا حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا, تمہارے قبیلے کی عورت پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے, تو تم کھڑے دیکھ رہے ہو. تلواریں نکلنا شروع ہو گئیں. آواز دی یزید سپاہیوں کو روک لے, ہم اپنے قبیلے کی عورت کی توہین نہیں برداشت کریں گے. جب جناب فضہ کی حمایت میں کچھ لوگ نکلے نا, تو جناب زینب کی رونے کی آواز بلند ہو گئی, اور پھر شام سے مدینے کی طرف رخ کر کے نانا کو سلام کیا. نانا کنیز کی حمایت کرنے والے موجود ہیں. کربلا سے یہاں تک کسی نے نہیں کہا یہ نبی کی نواسی ہے.
خطاب کرو۔ اب جناب زینب بیویوں کے حلقے میں کھڑی ہیں اور خطاب کر رہی ہیں۔ میری بیوی نے جو خطاب فرمایا اس میں فرمایا کت قیدک یا یزید کت قیدک وجہت چہدک فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب۔ اے یزید جتنی کوششیں کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنے حربے اپنانا چاہتا ہے اپنا۔ اللہ نے ہم اہل بیت کو قرآن اور وحی کے ذریعے شرف عطا کیا ہے، ہمارے شرف کو تو چھین نہیں سکتا۔ فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان آخر حسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہ باقم و باقیہ۔ میرے بھائی حسین کو یہ کہہ رہا ہے کہ اسے مار دیا۔ میرے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں میت نہ بھیجی۔ میرا اکیلا بھائی ہزاروں سے لڑتا رہا ہے اور ہر گھر میں ایک جنازہ بھیجا ہے میرے بھائی نے۔ میرا بھوکا اور پیاسا بھائی علی کا بیٹا اپنے دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ سب نے کہا شیمر یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ سچ کہہ رہی ہے، یہ دلوں پہ دل باندھ کے آئے، یہ حوصلوں پہ حوصلے لے کر آئے۔ ہم ایک حوصلہ حسین کا توڑتے تھے، دوسرا حوصلہ جوان ہو جاتا تھا۔ ہم حسین کے عباس کو مارتے تھے، علی اکبر سامنے رہے۔ ہم نے حسین کو بہت اذیتیں دے دے کے مارا ہے، مگر حسین کا حوصلہ آخری وقت تک کم نہیں ہوا۔ جب میں خنجر چلا رہا تھا تو حسین اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ حسین کا ایسا حوصلہ تھا۔ عزادارو ایک مرتبہ بس آخری جملہ، یزید نے جناب زینب کی طرف رخ کر کے کہا زینب بتاؤ کربلا میں کتنا بڑا ظلم ہوا، تم نے کتنا بڑا ظلم دیکھا، تم بتاؤ تو صحیح کہ سب سے بڑا ظلم کون سا تھا؟ عجب نہیں یزید سوچ رہا ہو کہ بی بی فرمائیں گی علی اکبر کی شہادت، بی بی فرمائیں گی عباس کے کٹے ہوئے بازو، بی بی فرمائیں گی میرے بھائی کے بدن پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے۔ جناب زینب نے وہ سمجھ رہا تھا کیا کچھ کہہ سکتی ہیں، جناب زینب نے بے ساختہ فرمایا اے یزید زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ سے بات کر رہی ہے۔ کہاں علی کی بیٹی فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، اس شہر پہ اپنی برکت نازل فرما، مانی ذاکر سامع مجلس کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، شہری انتظامیہ